السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم 14ویں پارے سے ابتدا کریں گے، سورہ نحل۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے بی، یعنی کہ مکھی، شہد کی مکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, the command of Allah has come, so do not seek to hasten it. Exalted is He and high above what they associate with Him. تو یہ پہلی آیت جو ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے بارے میں کچھ انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب شرک اور گناہ جو ہیں وہ اپنی ایک حد کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے کچھ موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر پھر اس موقع کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ ول ٹیک ایکشن اگینسٹ سچ پیپل۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بیکاز نبی اور رسول جو ہیں وہ دے آر سینٹ ایز اے فرقان، وہ ایک کرائٹیرین ہوتے ہیں، ایک معیار ہوتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کریں ہاؤ مچ گڈ از دیئر ان اے سوسائٹی، یہ اس کا فیصلہ۔ اور اس کے بعد جب ان کے آنے کے بعد سوسائٹیز کے اندر، وہ جس معاشرے کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہ ایک پولرائزیشن ہوتی ہے، ہاں، لوگوں کی علیحدگیاں کر دی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ آتی ہے۔ اور جو لوگ جو کہ ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کا احکامات کو مانتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچا لیتا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ He sends down angels with the ruh by his command upon whom he wills of his servant, warn that there is no God except me, so fear me۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ایک ورڈ روح کا ورڈ آ رہا ہے نا، ينزل الملائکۃ بالروح، یہ جو روح کا ورڈ یہاں پہ آتا ہے، دس از ان کنٹیکسٹ آف ریولیشن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحی بھیجتا ہے۔ وحی جو ہے اس کو، یعنی کہ وحی اور آیات جن کو ہم کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح الامین کہتے ہیں۔ اچھا، روح جو ہے ان اے وے اٹس ویری سگنیفیکنٹ، دس از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ سگنیفیکنٹ ورڈ، بیکاز روح جو ہے وہ ایک زندگی بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کی بھیجی ہوئی، یعنی کہ ریولیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی جو ہے، یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی انسان کی روح کو زندگی دیتی ہیں۔ تو جیسے ہماری جسمانی ایک مادی زندگی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا مٹیریل لائف ہے، اسی طریقے سے ہماری ایک اور بھی زندگی ہے جو کہ ہماری روح کی زندگی ہے۔ یہ مادی زندگی بھی برقرار نہیں رہ سکتی کہ اگر ہمارے اندر روح نہ ہو۔ تو روح از اے وائٹل پارٹ، وداؤٹ دس دیر از نو لائف۔ اس کے بغیر کوئی زندگی ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بغیر کیا ہوتا ہے، روح چلی جاتی ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ اخلاقی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر بھی روح کا ہونا ایک لازم حصہ ہے۔ روح از اے وائٹل پارٹ آف دیٹ۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری جسمانی زندگی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہماری روح پہ، اسی طرح ہماری روح جو ہے the life of our روح is dependent on وحی۔ یہ جو اللہ کی طرف سے جو یہ پیغام آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو آیات آتی ہیں، جو وحی آتی ہے، یہ بھی ہماری روح کے لیے جو ہے نا اس کا لازم، اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے۔ تو the origin of روح، اگر آپ دیکھیں روح کا اوریجن اور جو وحی کا اوریجن ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ جب روح وحی کو سنتی ہے تو روح بھی اس وحی کو پہچان لیتی ہے، and that is the reason why it is said یہ جو ہے نا this is really the food for the soul۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ He has created the heavens and the earth with truth, high be he, exalted above all that they associate۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ He created human beings from a sperm, behold the same man becomes an open disputer۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی ایک صلاحیت دی ہے، گریٹ ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ کیا ایبلٹی ہے؟ دی ایبلٹی ٹو آرٹیکولیٹ، کہ انسان بیان کر سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ایک جس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت ہے، اور جتنی زیادہ یہ بڑی صلاحیت ہے اتنا ہی بڑی اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اس کا حساب بھی اسی حساب سے ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ دیکھو کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، نطفتن، یہ بہت ہی پریپیئرڈ میڈ فرام اے اسپرم،
اتنی ہمبل اوریجن ہے انسان کا، اس قدر معمولی ہمارا اوریجن ہے، انسگنیفیکنٹ اوریجن ہے. اور اینڈ دس گریٹ ایبلٹی ٹو آرٹیکولیٹ، اور اس کے بعد اتنا معمولی اوریجن ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بہت بڑی ایک صلاحیت دی کہ ہم چیزوں کو واضح کر سکیں. اور اسی کا حساب ہوگا کہ اگر لوگ اس ایبلٹی کو ابیوز کرتے ہیں تو اس کا جو حساب ہوگا وہ بہت ہی، جس کو کہتے ہیں تباہ کن حساب ہوگا، اور اس کی کانسیکوینسز جو ہوں گے، نتائج جو ہوں گے، وہ بھی بڑے تباہ کن اس کے نتائج ہوں گے. وہ ایک حدیث آتی ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو کم بولنا جو ہے نا، دیٹ از آلسو اے گریٹ، جس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی لوگوں کے اوپر رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہ کم بولتے ہیں. تو جب بھی انسان بولے تو یہ دیکھ لے کہ ہم جو بولیں اس سے بھی اسپریڈ رائچسنس، ہم اللہ کے کلام کو آگے پہنچائیں، ہم پازیٹیوٹی لوگوں کے اندر لے کے آئیں. ان ریالٹی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی زبان کا جو استعمال کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ کسی کے ساتھ آرگومنٹ، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، کسی کو چیلنج کرنا، اور کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی جو احکامات ہیں ان کو ہی ڈسپیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ود دا ویری ٹنگ، ود دا ویری ایبلٹی جو اللہ نے دی ہے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، اسی سے اللہ کے خلاف جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. And He has created cattle for you. From them you derive warmth and benefit, and from them you eat. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پہ اس کا ذکر کیا کہ یہ جو آپ کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چوپائے دیے ہیں، جو کیٹل ہے، اس کی کتنی چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے بال سے، اس کی کھال سے، اس کے فر سے کس قدر کہ آرام دہ کپڑے انسان بنا لیتا ہے، اور کتنا وہ اس کو گرمی بھی پہنچاتے ہیں، آرام بھی دیتے ہیں. اور یہ بڑا ایک نیچرل، جس کو کہتے ہیں نا نیچرل جو فائبر ہوتا ہے، وہ اس سے انسان کو بہت ہی، جس کو کہتے ہیں کہ ایک سکون ملتا ہے. اب ایکریلک اور نائلون اس کا کوئی میچ نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایکریلک یا نائلون کا سویٹر پہنیں یا ایک اون سے بنا ہوا سویٹر پہنیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نو میچ. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھیں مویشی ہمیں کیسی غذائیت دیتے ہیں. ان سے ہمیں دودھ ملتا ہے، ان سے ہمیں مکھن ملتا ہے، چیز ملتی ہے، دہی ملتا ہے، گھی ملتا ہے، کیلشیم آتی ہے جو کہ اتنی آرام سے ایبزارب ہو جاتی ہے. And for you and them is enjoyment of beauty when you bring them in and when you send them out to graze. کتنا یہ پرکشش قسم کا ایک سائٹ ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ نظارے ہیں کہ یہ اکثر آپ فلموں کے اندر دیکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کوئے بوائے ہے، وہ چلا جا رہا ہے، اگر وہ اس کی بہت سارے مویشی ہیں، کیٹل کو ڈرائیو کرتا ہوا. اٹس اے ویری انسپائرنگ کائنڈ آف اے سائٹ. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اب جو ہم شہر کے اندر رہتے ہیں اور ہمارے پاس اس قدر ٹیکنالوجی ہے، مگر خوشی اور جو سکون ملتا ہے وہ ہمیں انہی نظاروں سے ملتا ہے جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت زمین ہے اور اس کے اندر یہ مویشی جو ہیں وہ چل رہے ہیں. And they carry your loads to a land you could not have reached except with difficulty to yourself. Indeed, your Rabb is kind and merciful. کہ اس سے پہلے کہ یہ ساری میکنائزیشن ہوئی ہوتی، اس وقت تو یہ ساری سورس آف ٹریول جو تھا وہ تو صرف یہی تھا کہ ان جانوروں کی مدد سے ہی لوگ جو تھے وہ مختلف جگہوں کی پر جاتے تھے. اور آج بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو یہ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں کو چڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ یہ دیکھیں کہ وہ گاڑیاں وغیرہ نہیں جا سکتی، تو یہی جانور ہیں جو کہ ان کو جو کہتے ہیں نا لوڈ بیئرنگ، ان کا سارا سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. And He created the horses, mules and donkeys for you to ride and as adornment. And He created that which you do not know. تو دو فائدے یہاں پہ بتائے گئے ان مویشیوں کے، ان چیزوں کے. ایک تو فائدہ یہ کہ بھئی تم اس پہ سواری کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہیں بہت دے آر ویری یوزفل، تمہیں فائدہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ایک سورس آف خوبصورتی بھی ہیں. they are not just for food but they also look beautiful. کہ جب لوگ آپ دیکھیں گے کسی کو ایک بڑے خوبصورت گھوڑے کے اوپر وہ جو ہے سواری کر کے جا رہا ہے، تو it's again a great sight for them. اچھا، اسی طریقے سے کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو جانور جو بنائے، جیسے کہ ہم جن کو گدھا کہتے ہیں یا خچر کہتے ہیں، وہ جو ہیں ہم کھا نہیں سکتے. they are not permitted as food. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. And upon Allah is to show you the way, and among the various paths some are crooked. And if He willed, He could have
ہی کوڈ ہیو گائیڈڈ یو آل. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مویشی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل کیٹل جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو بھی دے ہیو ٹو بی لیڈ. ان کا کوئی رہنما ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک رہنما ہوتا ہے وہ ان کو لے کے جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو اگر تو کوئی مالک نہیں ہے تو اس کا جو یعنی کہ جو اس کے مویشی ہیں وہ تو بھٹک جائیں گے، اور جب وہ بھٹک جائیں گے تو دے آر باؤنڈ ٹو پیرش، یعنی کہ ان کی ہلاکت کا وہ سبب بن جائے گا. اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ بھی ہمیں، جس کو کہتے ہیں نا ہی گائیڈز اس، اللہ ہمارا رہنما ہے. تو وہ اللہ کس طرف ہمیں گائیڈ کر کے لے کے جا رہا ہے؟ اللہ ہمیں گائیڈ کر کے لے کے جا رہا ہے ٹورڈز جنت، ٹورڈز پیراڈائز، وہاں ہی پہ لے کے جا رہا ہے کہ یہ راستہ ہے پیراڈائز کا. یہ جو جنت کا راستہ ہے یہ انسان اپنی عقل سے نہیں اس پہ چل سکتا. اپنی جو کہتے ہیں نا دنیاوی نالج، دنیاوی علم کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس کہتے ہیں نا کہ یہ جنت کی طرف نہیں پہنچ سکتا. اس کو پہنچنے کے لیے دس از اونلی تھرو ریولیشن. یہ اللہ ہی ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے اینڈ لیڈز ہم ٹورڈز پیراڈائز. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منها شراب ومنه شجر فیہ تسیمون. And it is he who sends down rain from the sky. From it you drink and from it grows foliage from which you feed your cattle. تو یہ تمام آیات جو ہیں، یہ تمام سائنس جو ہیں، نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انسان کے فائدے کے لیے. تو رول کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا ہم پہ، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھیجی ہے وہ اس لیے بھیجی ہے کہ ہمارے لیے فائدے مند ہو. جیسے بارش اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، بارش بھی انسان کے لیے نعمت ہے. نہ صرف انسان کے لیے نعمت ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی، اور جو پودے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پرووائڈر ہے، وہ صرف انسان کا صرف رب نہیں ہے بلکہ جتنی بھی بنائی ہوئی جو بھی چیز تخلیق کی گئی ہے ان سب کا رب ہے. چاہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ گھاس کا ایک چھوٹا سا دانہ بھی کیوں نہ ہو، ایک گھاس کا تنکا بھی کیوں نہ ہو. اب وہ گھاس کا تنکا بھی جو ہے وہ بھی اٹ ڈپینڈز آن اٹس ایگزسٹنس، یعنی اس کی جو ساخت ہے، وہ جو گھاس کے وہ ہے گھاس کا جو ایک پیس ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے، اللہ تعالیٰ اس کو سسٹیننس دے. اور اگر وہ نہیں ملتی تو وہ گھاس کا جو ایک چھوٹا سا پودا ہے وہ بھی جل کے ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے. ہی ناٹ اونلی جسٹ کریٹس، اللہ تعالیٰ صرف کسی کی تخلیق نہیں کرتا مگر یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے رزق جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے. اچھا، جیسے بارش ہوتی ہے، بارش آسمان سے آتی ہے تو کیا کرتی ہے کہ ایک مردہ زمین ہے، بالکل مردہ اور بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، اس کو ایک دم زندگی دے دیتی ہے. اسی طریقے سے وحی جب آتی ہے انسان کے اوپر اور جب وہ انسان اس کو ایبزارب کر لیتا ہے اس وحی کو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی روح جو ہے، اس کا سول جو ہے وہ بہت ہی اس کہتے ہیں نا ویک ہو یا کمزور ہو یا مرا ہوا ہو، تو وہ بھی جو ہے اس کو یہ وحی جو ہے اس کو بینیفٹ دیتی ہے. جیسے کہ قرآن کسی کو، جیسے زمین کو ایک بارش گر کے بینیفٹ دیتی ہے، اسی طریقے سے قرآن جو ہے کسی لوگوں کے دلوں کو بینیفٹ دیتا ہے جس کے اندر وہ ایبزارب ہو جائے، جس سے بھی اس کا تعلق ہو جائے. He causes to grow for you from it crops, olive, date palms, grapevines and all the fruits. Indeed, in that is a sign for a people who reflect. تو جو لوگ غور کریں گے اس کے اوپر، جو لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیے پانی تو وہی ہے، ایک ہی پانی اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتا ہے، آسمان سے ایک ہی پانی آتا ہے، مگر اس سے کتنے مختلف ورائٹی کے، کتنے کلرز کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے فروٹس پیدا کر دیتا ہے. اور یہ تمام نعمتیں ہیں فار مین، اینڈ ہر چیز جو ہے وہ انسان کی، جس کو کہتے ہیں نا فار دا بینیفٹ آف مین ہے. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. And he has subjugated for you the night and the day and the sun and the moon and the stars are subservient by his command. Surely in that are signs for a people who understand. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے رات ہو، دن ہو، سورج ہو، چاند ہو، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائے ہوئے کہ انسان کی خدمت کریں. They are all subservient to man, to serve man. کہ دنیا میں یعنی، اور یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن ہے، جو بھی اللہ کی تخلیق ہے، چاند، سورج، ستارے اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ باغی نہیں ہیں. دے آر ناٹ ڈیفائنڈ. اس وجہ سے ایک جو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کریشن ہے، یہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کے انڈر ہے. اس لیے ہمیں وی ڈونٹ نیڈ ٹو تھینک دیم.
ہمیں ان کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ چاند کو پوجنے لگیں یا ستاروں کو پوجنے لگیں یا سورج کو پوجنے لگیں. یہ تو سارے مسخر کیے انسان کی خدمت کے لیے. مگر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آل دیز ہیونلی باڈیز یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اپنے رب کے احکامات کو فالو کریں. اس وجہ سے یہ فائدے مند ہیں. جس دن انہوں نے یہ اللہ کے جو کمانڈمنٹ ہے اس کو فالو کرنے سے انکار کر دیا تو یہ جو ہے نا یہ بھی برباد ہو جائیں گی, یہ بھی تباہ ہو جائیں گی. ہمارا کیا حکم ہے؟ ہمارا جو حکم جو ہمیں فالو کرنا ہے نا وہ یہ وحی ہے, وہ یہ قرآن ہے. And whatever he has created for you on the earth having varying colors, surely in that is a sign for a people who are mindful. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ نے جو تخلیق کی ہیں کتنی رنگین ہیں. How delightful this world is. کس قدر یہاں پہ رنگ ہیں, کیا ویوڈ اور وائبریٹ پھول ہیں اور پودے ہیں, کیا لائیولی ہے. اینڈ it does this really remind us of our Rabb? کہ جب ہم اگر کوئی بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں یا پودا دیکھتے ہیں یا پیڑ دیکھتے ہیں کیا ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں؟ Does it really does our Rabb come into our mind? اب دیکھیں اس دنیا کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی بنائی. there is no monotony. کس قدر ڈائیورسٹی ہے اس دنیا کے اندر. آپ لوگوں کو ہی دیکھ لیں کتنے مختلف چہرے ہوتے ہیں, کس قدر مختلف ان کے رنگ ہوتے ہیں, ان کے اسکن کے کلرز فرق ہوتے ہیں. As long as we don't become judgmental کہ جی ان میں سے کون بہتر ہے کون بدتر ہے, we shouldn't be that because یہ اللہ کی بنائی بھی ساری تخلیق ہے. کالا رنگ جو ہے اس میں بھی خوبصورتی ہے, سفید رنگ میں اس میں بھی خوبصورتی ہے. اب آپ ایک پھول جو ہے اس کو آپ اس وجہ سے اعلیٰ نہیں سمجھتے کہ اس کا رنگ ایک کا تو رنگ لال ہے اور دوسرے کا رنگ پیلا ہے تو ایک کو ہم سمجھیں کہ وہ زیادہ اعلیٰ ہے. اس کے جو کلر کے پیلٹس ہوتے ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم ان کو نہیں ان کو زیادہ عزت دیتے یا کرتے. تو یہی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. لک دیر از ڈائیورسٹی ان دس یونیورس. اس دنیا کی ڈائیورسٹی دیکھو اور کیسے چیزیں کو ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا کے اندر. اس پوری کائنات کے اندر چیزیں کو ایگزسٹ کر رہی ہیں. Everything that is created by Allah is different from the other. They are so diverse. مگر ان کے آپس کے اندر کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے, ان کے آپس کے اندر کوئی تصادم نہیں ہے, کوئی کلیش نہیں ہے. And it is he who subjugated the sea for you to eat from it fresh meat and to bring out ornaments which you wear. And you see the ships slicing through it that you may seek of his bounty and perhaps you will be grateful. سمندروں کو دیکھ لیں, ہمارے تو بالکل قریب سمندر ہے کہ کتنا تازہ کھانا وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے اور یہ کتنا ویل پریزروڈ ہے وہاں پہ وہ چلتا رہتا ہے. اس کے اندر سمندر کا جو پانی ہے اس کے اندر بھی جو ہے نمک کی مقدار جو ہے وہ بھی ایک رائٹ اماؤنٹ کی ہے, اس میں منرلز بھی ہیں, وہاں پرل بھی ہوں گے, وہاں کورلز بھی ہوں گی, وہاں شیلز بھی ہوں گی. تو کیا چیز ہمیں یہ دیکھ کے سب کچھ سوچنے کے بعد اور وہ کریں سو دیٹ پرہیپس یو مے بی گریٹفل, تاکہ ہم شکر گزار بنیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور ان کو استعمال کرنے کے بعد اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ وہ صرف یہی ایک چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ شاید کہ تم جو ہو شکر گزار ہو جاؤ. دیٹ از دا تھنگ دیٹ از ایکسپیکٹڈ فرام اس. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. And he has placed mountains on the earth lest it shudders with you and made rivers and roads that you may be guided. تو بھئی یہاں پہ بتا دیا کہ بھئی یہ جو پہاڑ بھی بنائے ان کا بھی کوئی مقصد ہے, یہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. ہماری دنیا جو ہے وہ ریوالو بھی کر رہی ہے, اسپن بھی کر رہی ہے اور اس کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. تو اس کی اتنی ریوالویشن جو اتنے ایکسس کے اوپر یہ ریوالو کرتی ہے, تو یہ جو پہاڑ ہیں دے ایکٹ لائک اے ویٹ. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا گاڑیوں کے جو ٹائرز ہوتے ہیں ان کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے تاکہ وہ وابل نہ کریں, مختلف جگہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ویٹس کو لگا دیتے ہیں, اس سے اس کی وابلنگ رک جاتی. یہی فنکشن جو ہے یہ پہاڑوں کا ہے کہ اٹ ایکچولی پریونٹس دا وابلنگ آف دی ارتھ. تو دنیا میں ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ لینڈ مارکس رکھے ہیں, کتنی ساری نشانیاں رکھی ہیں تاکہ ہم جو ہیں اپنے منزل کو پہنچ جائیں, سو دیٹ وی نو دا پلیس. ہمارے یہاں لوگ بہت بڑے دور دور کے ڈسٹینس ٹریول کرتے ہیں اور بہت عرصے سے یہ اب نہیں کہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ قدیم زمانے سے لوگ جو تھے مختلف جگہوں کے اوپر جاتے تھے اور پھر اپنے گھروں کو واپس آ جاتے تھے.
رائٹ. کوئی نشانیاں تھیں نا کہ جس کی بیسس کے اوپر ان کو واپسی کا راستہ مل جاتا تھا. تو جو اللہ جو کہ ایسے راستے بناتا ہے، ایسی نشانیاں رکھتا ہے تاکہ ہمیں ہدایت ملے اس دنیا کے اندر، تو کیا وہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا بغیر یہ بتائے ہوئے کہ ہمیں جنت کا راستہ کیسے ملے گا؟ نہیں، اللہ نے اس کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا. ہی ہیز لیٹ ڈاؤن دا ویز فار اس. ہاؤ ڈو وی نو، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اس راستے پہ ہیں یا نہیں؟ دیٹ از اے ٹیسٹ. یہی چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس راستے پہ ہیں جو کہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. ایک جو اس کا سائن ہے وہ تو یہ کہ بھئی ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اچھے جو ہے نا نیک کام کریں، اور ہمارے اندر ایک غم اور ایک جس کو کہتے ہیں نا تکلیف ہونی چاہیے کہ جب ہم کوئی گناہ کا کام کریں. دوسری بات یہ کہ یہ تو دیکھنے کے بعد، اللہ کی کائنات کو دیکھنے کے بعد، لا محالہ وی مسٹ بی کائنڈ ہارٹڈ پیپل. ہمارے دل میں باقی اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں تخلیق اللہ نے کی ان کے لیے ایک نرم دلی ضرور ہونی چاہیے. پھر پروٹیکشن آف آر ٹنگ، تاکہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی صلاحیت دی، اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. That is something that we must care, we must use whatever Allah has given to care for our relative. ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے. This is a way to know کہ ہم اس سیدھے راستے کے اوپر جو کہ جنت کی طرف جاتا ہے اس پہ ہیں یا نہیں. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ and landmarks and by the star they are guided. تو مقصد جو ستاروں کا ہے، ایک جو مقصد وہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اندھیروں کے اندر جو ہے نا اس کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. اینڈ فار ٹائم امیموریل، اور آج تک بھی ہم جو آج یہ جی پی ایس سسٹمز وغیرہ دیکھتے ہیں نا ماڈرن، وہ بھی کہاں سے ریفرنس لے رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی ان ستاروں سے ریفرنس لے کے ہمیں ہدایت دیتے ہیں. جو ہمارے جہاز یہاں سے اڑ کے ہزاروں میل چلے جاتے ہیں اور ایگزیکٹلی ایکوریٹلی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. دے آر آل ٹیکنگ دس جی پی ایس، تھرو جی پی ایس دے آر ٹیکنگ ریفرنس فرام دیز اسٹارس. Then is he who creates like one who does not create? So will you not be reminded? تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری ضروریات کیا ہیں. He knows our requirement. اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریاں بھی پتہ ہیں. کس کو ہماری ضروریات اور کمزوریاں پتہ ہوں گی؟ اوبیسلی ہمارے خالق کو، ہمارے کریٹر کو. ایکچولی انسان کی یہ جو ایک نیچر ہے نا، انسان کی یہ نیچر ہے کہ جس سے کہ ہمیں امید ہوتی ہے نا، جس سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے یا جس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے سامنے انسان جھک جاتا ہے. اس کی اطاعت انسان کرنی شروع کر دیتا ہے جس سے ہمیں کوئی چیز امید ہو یا ہم ڈپینڈنٹ ہوں. تو ایک دفعہ اگر لوگوں کے دل میں یہ پختہ یقین ہو جائے کہ یہ واحد اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے جو کہ ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو لوگ امیجیٹلی شرک جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں گے. یہ جب ان کے دل کے اندر آ جائے گا کہ ہماری تمام ضروریات اللہ پوری کرتا ہے، پھر وہ کسی اور کے سامنے جو ہے نا وہ نہیں جھکیں گے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. And if you should count the favors of Allah, you could not count them at all. Surely Allah is forgiving, merciful. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ کہہ رہا ہے، وہ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم ان کا حساب تک نہیں رکھ سکتے. آپ یہ سوچئے کہ فرض کیجئے کہ ہمیں اس نعمت کا ایک حصہ بھی تھوڑا سا خریدنا پڑ جائے نا محنت کر کے، تو ہمارے پاس کوئی وقت نہ ہو. یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں فری میں دی ہوئی ہیں نا، یہ پھول، یہ پودے، اور یہ موسم، اور یہ پانی، اور یہ ہوا، اور یہ بارش، یہ تمام فری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اگر ان کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا کرنی پڑ جائے نا، تو وی وونٹ ہیو اینی لیجر ٹائم اور اینی پلیجر. ہم محنت کر کے ہی وہ چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہیں. تو اور اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یو کی ناٹ کاؤنٹ ہز فیورز. اللہ کہتا ہے کہ تم تو میری جو میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں، تم ان کو گن بھی نہیں سکتے، تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کا کیا کرنا چاہیے؟ صرف بی تھینکفل ٹو یور، اللہ کے شکر گزار بنو. مگر انسان کیا، دیکھیے انسان بھی کیا چیز ہے کہ وہ انسان کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ صرف یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ شکر تو کم از کم ادا کر دو. وہ انسان کو یہ بھی ایک چیز بری لگنے لگتی. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون and Allah knows what you conceal and what you declare. تو جو بھی ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے، ہر دل کے اندر جو ہے سب کو معلوم ہے کہ بھئی ایک خالق تو ہے ہمارا. There is a creator. یہ تمام چیزیں جو ہیں بائی چانس نہیں ہوئیں.
مگر دے ڈو ناٹ ایکنالج، لوگ مانتے اس کو نہیں ہے. بیکاز وائی، کیوں نہیں مانتے لوگ؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اس کا جو خالق ہے، اس کی جو اس کے احکامات ہیں اس کی اطاعت کریں. اینڈ دوز دے کال ادر دین اللہ کریٹ نتھنگ اینڈ دے themselves are created. یہ شرک کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے شرک کے تو بہت سارے چہرے ہوتے ہیں. شرک ہیز مینی ڈفرینٹ فیسز. ایک چہرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں کی، جس کو کہتے ہیں نا پرستی شروع کر دیں، تو دے اسٹارٹ ٹو ورشپ دا پائس پیپل. اور اس کو یہاں پہ ریفر کیا ہے کہ دیکھیے جب ایک نیک شخص جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس کی پوزیشن کو اتنا بلند کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی ایٹریبیوٹس دے دیتے ہیں، ایسی اس کو صفات دے دیتے ہیں جو اس کے اندر تھیں بھی نہیں. اس کی موت کے بعد یہ دے دیتے ہیں. یہ آیت جو ہے نا قرآن کی ان تمام چیزوں کو نگیٹ کر رہی ہے، ان تمام چیزوں کی تردید کر رہی ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارے انسیسٹر ورشپ کے، اپنے بزرگوں کی جو ہے ان کی پوجا کرنے لگنا. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. They are dead, not alive, and they do not know when they will be raised again. تو یہ جو ورشپ آف ڈیڈ ہے، جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ہاؤ ول دے ایور بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ. وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے. اگر ان کی قبر پہ ایک مکھی بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس مکھی کو نہیں اڑا سکتے. وہ جو اس قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اس مکھی کو نہیں اڑا سکتے. اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کب اٹھائے گا. وہ کیسے تمہاری مدد کریں گے؟ وہ کیسے تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. Your God is one God. As for those who do not believe in the hereafter, their hearts are defiant and they are arrogant. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان کے دل جو ہیں وہ تو منکر ہیں. منکر کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ایک دل ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ کی محبت سے بالکل خالی ہو. جب دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں نا تو وہ خالی رہتے نہیں ہیں. پھر ان دلوں کے اندر حسد آ جاتا ہے، ان دلوں میں غصہ آ جاتا ہے، ایک فخر آ جاتا ہے، پرائیڈ آ جاتی ہے، ہپوکریسی آ جاتی ہے، منافقت آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کو نکالنے کا ایک واحد طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت ڈال لیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس دل میں جگہ ہی نہیں ہوگی کہ باقی کہ اور کوئی چیز اس کے اندر آ سکے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بھائی فیصلہ کریں، جج یور سیلف. if you look after someone and if you fulfill his needs، اگر ہم اس کو تمام اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں، اور یہ شخص جو ہے، امیجن کریں آپ یہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، اینڈ یو آپ خود اس کا فیصلہ کریں. آپ کسی کی تمام ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور پھر وہ شخص آپ کو نظر انداز کرتا ہے، اور وہ پھر شخص آپ کو اگنالج بھی نہیں کرتا. آپ کا شکریہ تو کیا، وہ تو آپ کا نام بھی نہیں سننا چاہتا. آپ کا کیا نام نہ سننا چاہے وہ تو ایک اور چیز ہے، وہ تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، وہ تو آپ کی توہین کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پھر اللہ ڈز ناٹ لو دی ایروگنٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے مغرور لوگوں سے محبت نہیں کرتا، چونکہ ہم بھی ایسے لوگوں سے کبھی محبت نہیں کریں. اگر ہم کسی کا اتنا خیال کریں اور وہ ہمارے ساتھ اس کا یہ رویہ ہو، there is no way that we are going to love such a person. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. No doubt Allah knows what they conceal and what they reveal. Surely he does not love the arrogant. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جن کو غرور ہو ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو اللہ ایسے لوگوں کے غرور والے لوگوں کو سے بالکل اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. ناٹ اونلی دے ڈسپو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، نہ صرف وہ خود کرتے ہیں بلکہ وہ باقیوں کو بھی انکریج کرتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جا کے تم بھی جو ہو اللہ کی نافرمانی کرو. دے ریبیل دیم سیلف اینڈ دے انکریج ادر پیپل ٹو ریبیل اگینسٹ اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. And when it is said to them, what has your Rabb sent down? They say, tales of the ancient people, that they may bear their own burdens in full on the day of judgment, and some of the burdens of those whom they misguided without knowledge. Remember, evil is what they bear. تو دیکھیے نہ صرف یہ اپنا وزن اٹھاتے ہیں،
اپنے گناہوں کا یہ وزن اٹھاتے ہیں، بلکہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بھی وزن یہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کہ گمراہ ہو گیا وہ اسکاچ فری ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ اپنا وزن ضرور اٹھائے گا، مگر اگر ہمیں دیکھ کے کوئی اور گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کا بھی وزن جو ہے ہمیں بھی اس کا ایک حصہ ضرور ملے گا۔ Those before them plotted, but Allah struck at their foundation. So the roof fell upon them from above, and the punishment came to them from where they did not even imagine. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی سزا وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ سم آر ویری مینیفیسٹ، کچھ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہوا بھیج دیتا ہے، آندھی بھیج دیتا ہے، بارش بھیج دیتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ دیر از نو پلیس ٹو ہائڈ۔ جس کو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر جکڑنا چاہے وہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا۔ ہاں، لوگوں کے گھر ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تیز بارش ہوتی ہے تو دل چاہتے ہے کہ فوراً انسان تک گھر پہنچ جائے، رائٹ؟ تو یہ امیجن کریں ایک ایسا عذاب اللہ لے کے آئے کہ جو کہ جس گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں اس گھر کی بنیاد ہی کو ختم کر دے، اس کی بنیاد ہی ڈسٹروائے، یعنی کہ اس میں کوئی نہ سکون ہو، نہ کوئی پیس ہو، نہ کوئی خوشی ہو، نہ کوئی ٹرینکویلٹی ہو، کہ دنیا کی تمام کمفرٹس اویلیبل ہوں گھروں کے اندر مگر وہاں پہ ایک سکون نہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو وہاں سے سکون ہٹا لے، کتنی پینفل سچویشن ہے۔ Then on the day of resurrection he will disgrace them and say, where are my partners for whose sake you opposed? Those who were given knowledge will say, surely today the disgrace and evil has befallen on the disbelievers. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کو رسوا کرے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کہ بھئی کہاں ہیں وہ میرے ساتھی، یعنی کہ جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے تم جو تھے مجھے اپوز کرتے تھے۔ یہاں پہ کی ڈفرنس آپ ایک یہ دیکھیں، کی ڈفرنس ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں جو کہ بچا لیے گئے وہ کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ہلاک ہو گئے، ایک وہ لوگ ہیں جن کو بچا لیا گیا۔ جن کو بچا لیا گیا، دوز ہو ور گیون نالج، جن کے پاس اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ تو ایکوائرنگ نالج جو ہے نا، یہ تو ہمارے لیے ایک فرض ہے، یہ تو ایک لازم چیز ہے، اٹس اے مینڈیٹری تھنگ فار اس، بیکاز دس از دی اونلی پروٹیکشن، یہ ہماری واحد حفاظت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Those whom the angels caused to die while they wrong themselves, and they will offer submission, we did nothing wrong. Why not? Surely Allah knows well what they used to do. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. So enter the gates of hell to abide eternally in it, and how wretched is the lodging of the arrogant. تو دیکھیے یہاں پہ ایک اشارہ جو دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، وہ اشارہ کیا ہے کہ ہماری جو روح ہے اس موت کے بعد پیپل کین سفر دس عذاب، یا تو ان کو ایک برزخ کا سکون ملے گا برزخ میں، یا ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی عذاب جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو یہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے، تو یہ موت جو ہے یہ انسان کا جو ہے جسم اور اس کی روح جو ہے یہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، کہ وہ انہائلیٹ ہو جاتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا ہے، جسٹ اے سیپریشن آف باڈی اینڈ دا روح۔ اور ہماری جو روح ہے اس کی بھی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اور وہ شخصیت ہماری روح کی جو ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ اٹ از بیسڈ آن دا پریویس ایکسپیرئنس ان لائف۔ جیسی ہماری زندگی میں ہمارا اخلاق ہوں گے، ہماری مورل ایکٹیویٹیز ہوں گی، اسی بیسس کے اوپر ہماری روح کی جو ہے شخصیت بھی بنے گی۔ تو اب یہاں پہ اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو مجرم ہوں گے وہ جو ہوں گے وہ کتنی تکلیف کے اندر ہوں گے، اور وہ تکلیف کیا ہوگی؟ وہ تکلیف سب سے بڑی جو تکلیف ہوگی وہ انتظار کی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو کہ نیک روحیں ہوں گی ان کو ایک خوشخبری دی جائے گی، ایک خوشخبری دی جائے گی آف اے ہیپینس ان اینٹیسپیشن۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ آپ کو پرائز ملنے والا تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ آگے والی رو میں بیٹھ جائیں، آپ کو تو ایک انعام ملے گا۔ تو انسان کو ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے، ہی کین ویٹ تھرو دی انٹائر سرمنی، بیکاز اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ ایک ریوارڈ جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ And it will be said to those who feared Allah, what has your Rabb sent down? They will say, that which is good. For those who do good in this world is good,
and the home of the hereafter is better, and how excellent is the abode of the righteous. تو دیکھیے یہ جو لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کا جو دیر رسپانس، ان کا جو جواب ہوگا نا ان کی روح کا ہوگا ان ریلیشن ٹو دا ایکسپیرئنس، جیسا ان کا دنیا میں ایکسپیرئنس ہوگا. تو وہ دنیا کے اندر بھی وہ کہیں گے جو بھی ان کو جیسی بھی ان کی زندگی گزری ہے، وہ کہیں گے کہ جو بھی ہمیں ملا وہ تو بہت ہی اچھا ملا. اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی ہمیں بڑا اچھا بڑی ہماری اچھی زندگی ہماری گزار دی. تو ان دس ورلڈ دیر از آلسو گڈ. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اس دنیا کے اندر بھی دے ہیو اے گڈ لائف. یہ ہمارے یہاں ایک غلط ایک امپریشن ہے لوگوں کے اندر کہ آپ اگر اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر بڑی تکلیفیں آنی شروع ہو جائیں گی، سفرنگ ہوگی. یہ صحیح نہیں ہے. قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے کہ زندگی بھی ان کی اچھی ہوگی، اینڈ دا ہوم ان دی ہیئر آفٹر از بیٹر، کہ ان کا جو آخرت ہوگی وہ تو یہ بھی بہت ہی اچھی ہے. اینڈ ہاؤ ایکسلنٹ از دی ابورڈ فار دا رائچس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رکھا ہوا ہے ابورڈ رکھا ہے، ان کا تو ہر جگہ ان کو آخرت کا گھر بھی اچھا ہوگا اور دنیا کا گھر بھی ان کا بہت اچھا ہوگا. جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ, gardens of eternity which they will enter, beneath which rivers flow. There will be in it whatever they wish. Thus Allah rewards the God-fearing. الَّذِينَ يَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. The ones whom the angels take in death, being good and pure, the angels will say, peace be upon you, enter paradise for what you used to do. یہ آخری جو پارٹ ہے نا بما کنتم تعملون، دیٹس دی امپورٹنٹ پوائنٹ، دیٹس دی پنچ لائن. واٹ از امپورٹنٹ از ناٹ یور اونلی جسٹ یور بلیف، مگر تم عمل کیا کرتے تھے، تم کام کیا کرتے تھے، اس بیسس کے اوپر ان کو کہا جائے گا. جب ان کے فرشتے آئیں گے نا ان کی جان ان کی روح لینے کے لیے، تو کہیں گے بینگ گڈ اینڈ پیور، ان سے وہ کہیں گے ان کو سلام کریں گے، دیر ول بی سو مچ پیس آن دیٹ، اور کہیں گے تم تو داخل ہو جاؤ جنت میں. کیوں؟ جو تم عمل کرتے تھے. It's all about deeds. They are awaiting that the angels come to them, or comes the commandment of your Rabb. Similar was the reaction of those who were before them, and Allah does not wrong them, but they are wronging themselves. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. So the evil of what they did overtook them, and they were surrounded by the very thing that they used to ridicule. The polytheists said, if Allah had willed, we would not have worshipped anything other than Him, neither we nor our forefathers, nor would we have forbidden anything without order from Him. Similar was the reaction of those before them. Therefore the messenger's duty is just to convey the message clearly. دیکھیے کوئی بھی دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی منظوری نہ ہو. اس لیے جو بھی چیز ہوتی ہے، واٹ ایور پیپل ڈو، جو بھی کچھ کر رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت جو ہے وہ لازم ہے. وداؤٹ دیٹ نتھنگ ہیپنس. مگر گناہ جو ہے، بٹ سن ڈز ناٹ ہیو اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ کی اپروول نہیں ہوتی، اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اجازت ایک الگ چیز ہے، رضا ایک الگ چیز ہے. تو اجازت ہونا وہ الگ چیز ہے، اینڈ رضا ہونا جو ہے دے آر ٹو سیپریٹ میٹرز آل ٹوگیدر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزادی دی ہے، ایک فریڈم دی ہے، اس کو ایک ارادہ دیا ہے تاکہ وہ اپنا خود ڈیسیشن لے سکے، وہ محنت کر سکتا ہے. اس لیے انسان جو ہے یہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کون سی راہ کو اپنانا ہے. ہی از دا بیسٹ جج. انسان خود یہ فیصلہ کرتا ہے اپنی اس آزادی کی بیسس کے اوپر. And we certainly raised in every nation a messenger. Worship Allah and shun false God. And among them were those whom Allah guided, and among them were those upon whom error was established. So travel through the earth and see how was the end of the deniers. تو اللہ تعالیٰ تو بالکل یہاں واضح کر دیتا ہے کہ اللہ بتا دیتا ہے کہ what he likes and what he dislikes، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے. اب ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ ہم انتخاب کریں. we can make our own choice. ان تحرص علی
هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. If you desire for their guidance, indeed Allah does not guide those whom He leads astray, and for them there will be no helper. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, He guides to those جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو پہلا ایکٹ جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے, that we turn to Him. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. And they swear by Allah their strongest oath that Allah will not resurrect those who die. Why not? It is a true promise upon Him, but most people do not know. تو اندر سے جو ہے نا انسان جو ہے وہ ہی نوز, وہ اس کو معلوم ہے کہ وہ پھر سے اٹھایا جائے گا, مگر لوگ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور انکار کرتے رہتے ہیں, اور وہ بار بار جب انکار کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ خود جو ہے اپنے انکار کے اوپر کنونسڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک خوف ہے نا انسان کے اندر, یہ خوف ایک دبا ہوا خوف سب انسانوں کے اندر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے کے آ رہا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, یہ جو تمہاری قسمیں جو ہیں یہ سچی نہیں ہیں, مگر جو تمہارا خوف ہے نا وہ سچا ہے. دیر ول بی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا, حساب جو ہے, یہ بہت بڑا ایک لوگوں کے لیے خوف ہوتا ہے. جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا حساب لیا جائے گا, تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ درست ہو جاتا ہے. So that He will make clear to them about that which they differ, and so those who have disbelieved may know that they were indeed liars. دیکھیے دو چیزیں ہیں جو کہ ریشنلی اور مورلی, جس کو کہتے ہیں نا کہ منطقی طور پہ اخلاقی طور کے اوپر, وچ ریکوائر کہ ریسریکشن ہونی ضروری ہے, کہ انسان کو جو ہے اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی جو ہے وہ ملنی ضروری ہے, کہ دے شوڈ بی لائف آفٹر ڈیتھ. پہلی چیز یہ کہ وی مسٹ نو ریالٹی, کہ حقیقت ہے کیا, یہ بڑا ضروری ہے انسان کو. اور دوسرا یہ کہ انسان کو ایک, جس کو کہتے ہیں نا, جو انعام لوگوں کو ملے یا سزا لوگوں کو ملے, اور وہ جو ہے کہ انصاف کے ساتھ ملے. دیکھیے جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دنیا میں بھیجا ہے, مین ہیز بین ان بٹر کنفلکٹ سنس دا کریشن آف دی ورلڈ. اور وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے, اس سے انسان کی فیملیز میں ڈویژن ہوئے, اس سے ریسز بنی, اس سے نیشنز بنے, اس سے کلچرز بنی, مختلف ثقافت بنی, سوسائٹیز بنی, اور دس از گون آن. تو کامن سینس جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جناب یہ جو ڈفرینسز ہوں یہ کبھی نہ کبھی جا کے ضرور کلیئر ہوں, تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. Hence there is a need for another world. In the moral sense also, اخلاقی طور کے اوپر بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے اتنے ظلم کیے دوسروں کے اوپر, کچھ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی فار اے جسٹ کاز. تو دیئرفور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ایک اور زندگی اس کے بعد ہو جہاں لوگوں کو جو ہے نا ایک عدل اور انصاف کے ساتھ وہاں پہ جسٹس ہو سکے. For anything which we intend, it is only that we say to it be and it comes to be. تو دیکھیے فار دوز جو کہ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ ہمیں جو ہے موت کے بعد اللہ تعالیٰ واپس اٹھا لے گا, اللہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان ہے. اللہ کیا کہے گا, کن فیکون, کہ بی اینڈ اٹ از, وہ جو فوراً چیز ہو جائے گی. ہمارا چونکہ ایک لمیٹڈ انٹلیکٹ ہے نا, تو ہم اپنے لمیٹڈ انٹلیکٹ کو اللہ کے اوپر بھی پروجیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا میکینزم نہیں بتاتا کہ اللہ کیسے کسی کو اٹھا لے گا. اللہ ڈز ناٹ اسٹینڈ ان نیڈ آف اینی پروویژن. اللہ کے لیے کسی چیز کی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی ماحول ایسا ہو یا مینز ایسے ہوں. اللہ کا صرف کہنا ضروری ہے. اللہ جب کہے گا تو جو ہے انسانیت جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکل آئے گی. اینڈ دوز ہو لیو دیئر ہومز فار دا کاز آف اللہ after they had been wrong, we will surely give them good abode in the world, but the reward in the hereafter is greater if only they could know. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, those who are patient and put their trust on Allah. تو یہ کمفرٹ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہا ہے, مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے کہ ہاں تم ایک مشکلات سے گزر رہے ہو, یو آر بیئرنگ ڈیفیکلٹیز. لوگوں کو گھر اپنے چھوڑنے پڑ رہے ہیں, ان کو ایک بہت زیادہ پرسیکیوشن جو ہے, ظلم برداشت کرنا پڑ رہا ہے, وہ ایک ہجرت بھی کر رہے ہیں, آل آن اے لیپ آف فیتھ. کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, بٹ آن اے لیپ آف فیتھ, کہ انہوں نے اپنے رب کے اوپر جو ہے نا توکل کیا. دے پٹ دے ٹرسٹ آن دیئر کریٹر.
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. And we did not send before you except men upon whom we revealed. So ask people of the reminder if you do not know. یہ اہل ذکر کو جو یہاں ذکر آ رہا ہے پیپل ود نالج، یعنی کہ جن کو کہ علم دیا گیا کتاب کا، وہ جانتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ جانتے تھے اینڈ کہ ہی از دیٹ ہی از اے ہیومن بینگ. اور یہ جو وہاں پہ جو عیسائی تھے ان کے عالموں نے ویریفائی بھی کیا تھا، تصدیق بھی کی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ صرف کہ ان کی جوانی کے اندر بلکہ جب وہ بچپن میں تھے جب بھی انہوں نے ان کی تصدیق کی تھی. اور یہی چیز قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. We sent down with clear signs and scriptures, and we revealed to you the reminder that you may make clear to the people what was sent down to them so that they may reflect. تو یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو کیوں بھیجا گیا، تاکہ وہ صاف صاف بیان کر دیں جو اس کتاب کی جو احکامات ہیں، the teachings of this book، اور جو شک ہیں اور جو آبجیکشنز ہیں ان کو جو ہیں ڈاؤٹس ہیں ان کو بھی ریموو کر دیں، ان کو بھی ہٹا دیں. تو دا وزڈم آف سینڈنگ، یعنی کہ اس کا جو ریئل ریزن فار سینڈنگ دا میسنجر ایز اے ہیومن بینگ، انسان کو، تاکہ ایک انسانوں کے لیے ایک ایکسلنٹ پیٹرن آف لائف جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں. لیو دا ٹیچنگ فار ریسٹ آف دا مین کائنڈ. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.